جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک کی مذمت کی اور کہا کہ جو غائب ہو جائے، جس کے اندر تغیر تبدل آ جائے، جس کے اندر تبدیلی آ جائے، وہ الہ، معبود، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرا الہ، میرا معبود، مشکل کشا، حاجت روا وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرتا ہے۔ جس وقت یہ باتیں کی نا کہ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے پیارے ابا جان، جن کی تو عبادت کرتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ سنتی بھی نہیں، دیکھتی بھی نہیں، تیرے کام بھی کچھ نہیں آتے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے جھگڑا کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اتحاجونی فی اللہ، کیا یار تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں۔ وقد ہدان، حالانکہ اللہ رب العزت مجھے ہدایت کر چکا ہے، عقلی دلائل کے ساتھ بھی، نقلی دلائل کے ساتھ بھی، اور دلائل وحی کے ساتھ بھی۔ تینوں دلائلوں سے اللہ رب العزت مجھے یہ بات سمجھا چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور کوئی حاجت روا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو ولا خاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی نا، تو وہ کہنے لگے اگر ابراہیم تو ہمارے معبودوں کی مخالفت، تو ہمارے معبودوں کی توہین کرنے سے بعد نہ آیا نا، تو یہ جو ہمارے معبود ہیں نا، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کا نقصان کریں گے، چاہے وہ آپ کا جانی نقصان کریں، چاہے آپ کا مالی نقصان کریں، لیکن ایک بات ہماری ضرور سننا، آپ کا نقصان ضرور کریں گے۔ ولا خاف ما تشرکون بہ، تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہو نا، میں ان سے نہیں ڈرتا، وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن آپ جن سے مجھے ڈرا رہے ہیں نا، وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب تو وہ ہے نا جس نے جس کا علم ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ حاوی ہے، اور اس کا علم اتنا ہے کہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں، اپنے احاطے میں کیا ہے؟ اس نے رکھا ہوا ہے۔ صرف یہاں پہ نہیں، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ کیا تم اس سے نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہاں بھی فرمایا کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ 28 سپارہ۔ کیا میرے پاک پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ جب 3 آدمی آپس کے اندر سرگوشی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو اللہ ہوا رابعہم، ان میں چوتھا کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ 3 اکیلے ہیں، ان کے ساتھ چوتھا کون ہوتا ہے؟ اکیلا اللہ ہوتا ہے۔ جب 3 آدمی مشورہ کر رہے ہوں تو چوتھا کون ہے؟ اللہ۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم،
یہ 5 جو آدمی مشورہ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم 5 ہی ہیں، ہمیں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ الا هو سادسهم، چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اس سے کم ہوں یا اس سے کیا ہوں؟ زیادہ ہوں۔ کون ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ الا هو معهم، ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ضرور ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ اللہ ضرور ہوتا ہے۔ اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہونا اللہ ان کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ تو جو دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں نا، جیسا بھی عمل کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن رب ان کو کیا کر دے گا؟ بتا دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ رب کا علم کیا ہے؟ حاوی ہے۔ اس کے ہر چیز کیا ہے؟ اس کے علم میں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ طلاق ہے، 28 سپارہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور انہی کی طرح، انہی کی مثل زمینیں بھی کیا کی؟ پیدا کی۔ یتنزل الامر بینہم، اللہ رب العزت زمین و آسمان کے درمیان کیا کرتا ہے؟ اپنا حکم جاری کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ کیوں جاری کرتا ہے، نازل کرتا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز کے اوپر قادر کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ ہی ہے نا ہر چیز کا احاطہ کرنے والا۔ اللہ ہی کا کیا ہے؟ علم ہے کہ ہر چیز کیا ہے؟ اس کے احاطے میں ہے۔ اللہ اسے کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اسی لیے جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار کے اندر گئے، مشرکین مکہ نے تعاقب کیا تو مشرکین کے پاؤں نظر آئے، تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر کو اپنا غم لائق نہیں ہوا۔ کس کا غم لائق ہوا؟ اپنے محبوب کا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، اگر مشرکین نیچے دیکھتے تو نیچے دیکھے تو ہمیں کیا کر لیں گے؟ دیکھ لیں گے۔ تو امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ 2 وہ تھے لیکن تیسرا کون تھا؟ اللہ ہی تھا۔ غم تحزن دوسرے کے بارے میں آتا ہے، جب کیا ہو؟ غمگین پریشانی دوسرے کے بارے میں ہو۔ خوف اپنے بارے میں آتا ہے۔ کیا؟ خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے، کیا خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غمگین کا لفظ خوف، غم کا لفظ دوسرے کے بارے میں کیا؟ جس وقت دوسرے کے بارے میں کیا ہو؟ خوف ہو کہ اس کو نقصان نہ ہو، اس کو کوئی پریشانی، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس وقت کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ لا تحزن۔ کیا؟ لا تحزن، غمگین نہ ہو۔ کیا؟ اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے واسع ربی کل شیء علما، کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے نا ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ حاوی ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم نصیحت کو نہیں مانتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ڈرا رہے ہو ان سے جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو خدا کا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، یار تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں آتا کہ تم اللہ کے ساتھ کن کو شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ صحت ہے نہ بیماری ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، تم ان سے مجھے ڈرا رہے ہو جن کے بارے میں کہ جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگلی گل، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، یہ جو ما اشرکتم پیچھے ہے نا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، ما سے مراد کیا ہے؟ معبودان باطلہ ہیں، جو کیا ہے؟ معبودان باطلہ، جو انہوں نے اپنے خود خواستہ معبود بنائے ہوئے۔ اور ما لم ينزل به، یہ اس ما سے بھی کیا ہے؟ معبودان باطلہ ہیں
کہ ان کے معبود اور الہ اور مشکل کشا ہونے کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، تمہارے پاس ان کے معبود مشکل کشا حیدربا ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب مجھے بتاؤ نا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، اب مجھے بتاؤ نا کہ دو فریقین میں سے امن کا زیادہ کون مستحق ہے، شرک کرنے والے یا شرک سے منع کرنے والے؟ شرک سے منع کرنے والے اگر تم کیا کرتے ہو، جانتے ہو۔ یہ جو پیچھے آئے تھی نا کیف اخاف، یہ سوال مقدر کا جواب تھا، آگے کیا ہے اس سوال کا جواب آ گیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ بظلم سے کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو بے انصافی کے ساتھ، یعنی انہوں نے شرک نہ کیا، کوئی ظلم زیادتی نہ کیا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا صحابہ کرام گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم زیادتی سے بچ جائے، ظلم زیادتی سے بچ جائے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان الشرک لظلم عظیم، کیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں امن و سلامتی ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور شرک نہ کیا، ایمان لائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں امن اور سلامتی کے لائق، اور یہی لوگ ہیں راہ راست پر۔ کیا ہیں راہ راست پر؟ کون ہیں؟ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ امن اور سلامتی کے کیا ہیں؟ زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ قومہ، اور جھگڑنے لگی اس سے اس کی قوم، کالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں؟ وقد ہدانے، حالانکہ وہ مجھے ہدایت کر چکا ہے، ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی اس اللہ کے ساتھ، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب ہی کچھ ہو، واسع ربی کل شیء علما، واسع چھایا ہوا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر، افلا تتذکرون، پس کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وکیف اخاف، اور میں کیسے ڈروں، ما اشرکتم، ان سے جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون انکم، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم اشرکتم باللہ، شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، وہ کہ نہیں نازل کی اس نے تم پر کوئی دلیل، فأی الفریقین احق بالامن، پس کون سا فریق دونوں میں سے احق کو زیادہ حقدار ہے بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فلم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو بظلم، بے انصافی کے ساتھ، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی کیا ہیں؟ راہ راست پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔